پورے دنیا میں مسلمان پر ایک رعب طاری ہے، ایک انفرادی سطح سے لے کر کے اجتماعی سطح تک، محلوں دیہاتوں سے لے کر کے شہروں، پھر ملک کی سطح پر، پھر دنیا کی سطح پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جن ملکوں کے پاس مال و دولت ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ رہے ہیں، پتہ نہیں سمندر کی گہرائی میں سارا کچھ کیا، تو ہم پر یہ رعب مسلط ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا اور ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی چیز بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ صدر کی صدارت چلی جاتی ہے، وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ چلی جاتی ہے، مر جاتا ہے، اتر جاتا ہے، استعفیٰ دے دیتا ہے، ماشاء اللہ آ جاتا ہے، ویسے کئی باتیں ہیں۔ تو دوام کسی چیز کے لیے نہیں ہے، جوانی کے لیے نہیں ہے، بڑھاپے کے لیے نہیں ہے، بچپن کے لیے نہیں ہے، دن کے لیے نہیں ہے، رات کے لیے نہیں ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے، چاند غروب ہوتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کے دن ہیں۔ اسی طرح ان ساروں پر کبھی رات ہوتی ہے تو کبھی دن ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے۔ فرعون یہی سوچ رہا تھا کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا تو ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ مرعوب نہ ہوئے، اور آخر وہی ہوا جو آپ سنتے آ رہے ہیں کہ سمندر میں اس کو غرق کر دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارے جسمانی کی تربیت میں نے کی ہے، اور اس کے لیے پورے کائنات کو میں نے مسخر کر دیا ہے، تو میں خوب سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے جہاد کو میں نے تم پر فرض کر دیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور عن قریب تمہیں ایک چیز اچھی نہیں لگے گی، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور عن قریب تم ایک چیز کو پسند کرو گے، حالانکہ وہ تمہارے لیے اس میں شر ہوگا، برائی ہوگی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم جو فیصلہ کر رہے ہو تمہاری علم میں یہ بات نہیں ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کفر سے مرعوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم پاکستان پر، کہ جب پاکستان ہم نے حاصل کیا تو ایک مولانا بیان کر رہے تھے، ہم موجود تھے اس میں، کہ ان کا ایک ساتھی، تمام خاندان اس کا ختم ہوا، اور وہ بھاگتے بھاگتے دریا ستلج کے قریب جب پہنچے، انڈیا کی بات ہو رہی ہے، 47 کی بات ہو رہی ہے، جب پاکستان بن گیا تو آگے راستہ نہیں ہے، تو اس نے سوچا کہ سکھوں کے تلوار سے مرنے سے بہتر ہے کہ میں اس دریا میں چھلانگ لگاؤں۔ اللہ نے اس کی زندگی کو بچانا تھا، اس کو کوئی تختہ یا لکڑی مل گئے، اس پہ وہ سوار ہو کر روانہ ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پورے ستلج دریا میں لاشیں ہی لاشیں تھیں، لڑکیاں، مرد، عورت، بچے، میں اس میں تیر رہا ہوں یہاں تک کہ میں پہنچ گیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے بنیاد میں سریے بھی رکھتے ہیں اور کنکریٹ بھی ڈالتے ہیں۔ 3 منزلہ عمارت ہو تو زیادہ کنکریٹ اور زیادہ سریہ لگتا ہے، لیکن پاکستان کا کنکریٹ مسلمانوں کی لاشیں اور خون تھا، سینکڑوں نہیں لاکھوں مسلمان نے خون دے کر کے آپ کو یہ خطہ دے دیا۔ ہم تو لوکل ہیں،
مہاجروں سے پوچھ لو کہ کیا ہوا. آج بھی بعض مہاجر کراچی میں رو رہے ہیں کہ مدت ہو گئی، ان کے اقربا دہلی میں ہیں، ان سے ملاقات کا کوئی سبیل نہیں ہے. آپ پوری دنیا گھوم جائیں، پاکستان کی طرح ملک آپ کو نہیں ملے گا. میں کم از کم اپنی بات کر رہا ہوں، آدھی دنیا گھوما ہوں، اور جب واپس کراچی ایئرپورٹ یا لاہور یا اسلام آباد ایئرپورٹ اترتا تو آپ جو بھی سمجھے مجھے، میں یہ سمجھتا کہ میں صحرا سے ایک باغ میں آ گیا ہوں. میں بنگلہ دیش بھی گیا ہوں، اور جب میں واپس آ گیا تو میں کراچی ایئرپورٹ اترا تو مجھے کراچی یوں لگا کہ جس طرح بالکل میں ویرانے سے آبادی میں آ گیا ہوں. اس طرح بہترین ملک. اگر یہ ہمارے تعلیم یافتہ حضرات، عام نہیں تعلیم یافتہ حضرات، اس کو کھاتے نا، اس میں کرپشن نہ کرتے تو یہ جنت کا ایک ٹکڑا تھا. اس ٹکڑے کو مزید تباہ و برباد کرنے کے لیے ہمارے دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں ہو، روس کی شکل میں ہو، کوئی بھی کفر ہو، اور انڈیا کو سامنے کر کے وہ ہم پر وار کرتے ہیں تاکہ آگے چل کر کے یہ ملک مزید آگے نہ بڑھے. جہاد فرض ہے، اور مسلمان جب اپنے گھر سے رخصت ہو کر کے جاتا ہے تو اس کو یقین جانیے بحیثیت بشر کے، انسان کمزور ہے، روتا بھی ہے، ماں رہتی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، علاقہ ہے، دوست ہیں، احباب ہے، لیکن جب وہ سرحد پر جاتا ہے اور سامنے اس کا کفر ہو تو اس کے دل میں جہاد انگڑائی لے لیتا ہے، اس کا خون گرم ہو جاتا ہے کہ میں نے عن قریب اللہ سے ملنا ہے. انبیاء کرام کو بھی غسل دیا جاتا ہے، شہید کو نہیں دیا جاتا. خصوصی امتیاز ایک شہید کا. انبیاء کرام کو علیہم الصلاۃ اجمعین کفن پہنایا جاتا ہے، سرحد پر شہید کو اپنے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. یہ بیان نہیں ہوتا. حوریں اس کے انتظار میں ہوتی ہیں، اور جب اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں اے میرے بندے کیا حال ہوا تمہارا، اس طرح کیوں ہوا؟ خون میں لت پت میرے سامنے کھڑے، پروردگار آپ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، آپ نے جو دین ہماری طرف بھیجا تھا اس کو بلند کرنے کے لیے میری کوئی اور غرض نہیں تھی. یہ جوش اور ولولہ نکلا جا رہا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں مصلحت کے طور پر دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر لوں، وہ بھی میرے ساتھ بہتر سلوک کرے گا، تو اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر، جو میں نے ابھی پڑھی، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں. مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی مصلحت نہ کرو ان کے ساتھ. جب نکلو تو مارو ان کو. کیوں؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک لڑیں گے کہ تمہیں اپنے دین پر لے آئیں، تمہیں مرتد کر لیں. کوئی ان کا مصلحت، یہ چیزیں ان نہیں جانتے. مسلمان مصلحت نہیں کرتا، مرعوب ہو جاتا ہے، رعب آ جاتا ہے اس میں.
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اپنی پوری طاقت کو صرف کر کے تمہیں اسلام کے دائرے سے نکال کر کے اپنے دائرے میں داخل، اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں گے۔ الکفر ملہ واحدہ، پورا کا پورا کفر ایک ہے، یاد رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی پہلی فرمایا ہے کہ ایک ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کے ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے۔ جس نے مصلحت کی بنیاد پر مصلحت کی اور یہاں تک چلتا رہا ان کے دین میں شامل ہو گیا۔ سانپ کو اگر آپ چھوڑیں گے اور چھوڑنے سے پہلے اس کو گندم کے بہترین روٹی کو گھی میں مسل کر کے اس کو کھلا دیں، پھر یوں کر کے اس کو چھوڑ دیں، میں آپ سے جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے پوچھتا ہوں کہ وہ پلٹ کر کے آپ کو کاٹے گا یا چھوڑے گا؟ سانپ کی خلقت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کیا احسان اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ احسان کے اپنے اپنے مقامات ہوتے ہیں، پھر بھی عالمی قوانین ہوتے ہیں، اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کے حکم پر تو ہم فوری عمل نہیں کرتے، اور عالمی جنیوا کنونشن کے ایگریمنٹ پر فوری عمل ہوتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو جس نے چڑھ کر اس ہندو کو نیچے اتار دیا اور اس کے جہاز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ فوج نے بہت بڑا کام کیا اور ہماری فوج قابل تعریف ہے۔ جو ہی یہ کام ہو گیا، ظاہر ہمارا خوشی کا مقام ہے، تو تقریریں شروع ہوئی دیگر ممالک میں، کفر ملہ واحدہ، ایک ملت ہے، کہ میں عن قریب دونوں ممالک سے بہتر خبریں سننا چاہتا ہوں، آئیں گی خبریں۔ اور سب سے پہلی خبر یہ ہوئی کہ ایک رات تو شخص نے نہیں گزارا اور آج پتہ نہیں کس وقت واگا بارڈر پر پہنچا کر کے وہ اپنے علاقے میں ہیرو بن کر کے جا رہا ہے۔ اگر یہ کسی مصلحت کے تحت ہے تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں جو تعلیمات مل رہی ہیں جس مذہب اور مسلک اور دین پر ہم ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کبھی مصلحت نہیں مانتے۔ جنگ بدر میں قیدی آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، بالکل بندے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ان کو قتل کرنا چاہیے، یہ سانپ ہے، سانپ سے یہ توقع نہ رکھو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی، ابو بکر صدیق کا مشورہ قبول فرمایا اور وحی آ گئی کہ نہیں، جو عمر کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اگرچہ پھر بات وہی ہوئی، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیدی یا اسے فدیہ لے لو، یا اس کو قتل کرو، یا اس کو رہا کرو۔ یہ تمام باتیں وقت کے حکمران کے اوپر ہیں
کہ وہ کون سی چیز بہتر سمجھتا ہے. ہمارے حکمرانوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کو رہا کر دیا. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، جنیوا کنونشن کب کا گزرا ہے؟ اس میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس میں یہ تھا کہ جنگی قیدی کو رہا کیا جائے گا. 1971 میں ہمارے جنگی قیدی وہاں تھے اور رہا ہو کر کے آ گئے تھے کتنے عرصے کے بعد. میری گزارش یہ ہے کہ آیا یہ صاحب جنگی قیدی تھا بھی؟ یہ تو انویڈر تھا، حملہ آور تھا. اس نے تو حملہ کیا اور پاکستان نے دفاع کیا. پاکستان کو دفاع کرنا چاہیے تھا. پاکستان حملہ آور نہیں تھا. اگر پاکستان ان پر حملہ کرتا تو اس کا تعاقب کر کے اس کو نیچے دفن کرتا اور سیدھا دہلی پہ. لیکن نہیں، پاکستان نے عالمی قوانین کا اور حدود کا احترام کر کے ان پر حملہ نہیں کیا تو جنگ نہ ہوا. یہ جنگی قیدی کیسے رہا؟ تاہم فوجی حضرات بہتر سمجھتے ہیں. یہ تو ہماری رائے ہے کہ جنگی قیدی نہیں تھا. ایک ڈاکو آئے، میں ڈاکو کو چھوڑوں گا؟ یہ تو ڈاکو تھا. آج وہ وہاں پر اور پتہ نہیں ہے ہیرو کیسے بن گیا. 2 کو اور کو بھیج دے، وہ بھی ہیرو بن جائیں گے، واپس چلے جائیں گے. جہاد فرض ہے، آپ پر بھی، مجھ پر بھی، آپ پر بھی، آپ پر بھی. فرض عین اور فرض کفایہ میں ذرا فرق ہے. فرض عین وہ ہے کہ حکومت کو یہ اندازہ ہو جائے کہ مجھے عوام میں سے جوانوں کی ضرورت ہے اور وہ اعلان کر دے کہ ہر جوان کو ہم تربیت تھوڑی دیں گے اور اس کے بعد محل پر جائے، ہمیں اشد ضرورت ہے. تو فرض عین ہے جوان کو جانا ہوگا اور ہر اس شخص کو جانا ہوگا جو کر سکتا ہے. مطلب میں ہوں، میں جتنا کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. جوان جو کچھ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے. یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، سن لیں. اگر پاکستان کے عوام یا کسی ملک کے عوام بھی مل کر کے دشمن کے مقابلے میں ذرا کمزور نظر آ رہے ہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر علماء کا فتویٰ ہے کہ دوسرے مسلمان ملک کے مسلمان کو آنا چاہیے تاکہ مسلمان مغلوب نہ ہو جائے. کسی لمحے مسلمان کو مغلوب نہیں ہونا چاہیے. کسی موڑ پر، کسی مرحلے میں، چاہے وہ زبانی بات ہو، چاہے وہ مقابلہ ہو، چاہے وہ جنگ ہو، میدان میں جنگ میں موت ایک دن ہے، روزانہ نہیں آتا. کیا خوش نصیبی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جان دے دے؟ اللہ اکبر. رات کو 2 صحابی بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں. عبداللہ بن جحش ہے اور دوسرے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ جنگ احد کل اس وقت ہم لڑائی کے میدان میں اتریں گے. پھر ہم کیا کریں؟ دونوں غور سے سنیں ذرا. ان کے بھی بچے تھے، وہ بھی جوان تھے، وہ بھی اس زندگی کا مزہ لوٹنا چاہتے تھے. ایک نے کہا میں دعا کروں گا، تم آمین کہو. پھر تم دعا کرو جو تمہارے جی میں آئے، اللہ سے مانگیں گے، پھر میں آمین کہوں گا. ایک دونوں نے ہاتھ اٹھائے. پروردگار، کل آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ آئے ہیں ہمیں مغلوب کرنے کے لیے، ہم میدان میں اتریں گے. پروردگار میرے مقابلے میں ایک قوی تر مشرک لے آ، میں اور وہ لڑیں کشتی، پھر مجھے وہ بچھاڑ دے، مجھے بچھاڑ دے، مجھے شہید کر لے.
میرے ناک کان آنکھ سارا کچھ نکال کے کاٹ کرے مجھے مسلح بنا دے، گوشت کا ایک لوتڑا بنا دے، پروردگار مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دے اور مجھ سے پوچھ کہ اے فلاں تم نے یہ کام کیوں کیا؟ پروردگار آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا ہے۔ یہ دعا ایسی دعا، اللہ اکبر۔ اس نے کہا آمین۔ دوسرا دعا کر رہا ہے، پروردگار کل مشرکین کے ساتھ ہمارا سامنا ہے، ایک قوی تر مشرک میرے مقابلے میں لے آ، میں اس کو بچھاڑ دوں، اس کو قتل کر دوں، جہنم رسید کر دوں۔ خون آلود خنجر کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے خوشخبری لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ خوشخبری دوں کہ میں نے ایک قوی تر پہلوان کو آج جہنم رسید کر دیا۔ اس نے کہا آمین۔ بجرم عشق تو میں کشند غوغائیز۔ اسی موقع پر کسی نے کیا خوب کہا ہے، بجرم عشق تو میں کشند غوغائیز، تو نیز بر سر باما کی خوش تماشائیز۔ اے میرے محبوب مجھے لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں پرعاشق ہو گیا ہوں۔ اس جرم کی وجہ سے مجھے پیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، میری توہین کر رہے ہیں۔ ذرا مہربانی کر، تو بھی آ جا اور میرا تماشا کر، میں تجھے دیکھوں گا، یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، مجھ پر آسان ہو جائیں گی۔ جہاں اللہ کا دیدار ذہن میں آ جائے، جہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں، اس کے لیے یہ مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اگلے دن لڑائی ہوئی، یہ خنجر لیے ہوئے آ رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت میں نے زبردست پہلوان کو قتل کر دیا۔ یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ واقعہ حدیث میں ذکر ہے۔ باقی اپنے ہیں، جتنے بھی شہداء ہیں اپنے اپنے لاشوں کو تلاش کر کے تاکہ ان کو دفن کریں، تلاش ہوتی تھی بعد میں۔ وہ صاحب جنہوں نے یہ دعا کی تھی نہیں مل رہے ہیں، لوتڑا ہے۔ یہ جو صاحب ہیں جو بچ کر کے واپس آئے ہیں، انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے آؤ تمہیں میں بتا دیتا ہوں۔ گئے، نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ کان، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے یہ ہے۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، کتنا خوش قسمت انسان ہے یہ، ہم دونوں کی دعائیں قبول ہوئی، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ اس وقت پوچھ رہا ہے اس سے اور وہ جواب بھی دے رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، تو نیز بر سر باما کی خوش تماشائیز، آ جائے میرے محبوب کہ تجھے چہرے انور پر نگاہ لگاؤں تو مجھے تسلی ہو جائے، میرا درد ختم ہو جائے۔ درد نہیں رہتا پھر۔ میں اپنے فوجیوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں، بالکل نہ گھبرائیں، رات کو مانگیں کہ پروردگار ہم گناہگار سعید پر تیری محبوب کی امت میں سے ہیں، ہمیں فتح و نصرت دے دے۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ تمام خرابیاں چھوڑ دے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، جب اللہ کے راستے میں اس طرح نکلو تو بہت زیادہ ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کیا کرو، بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو۔ تمام فوجی مجاہدین کو ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ موقع ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چارپائی پر بھی مرنا ہے، ایکسیڈنٹ میں بھی مرنا ہے، موت سے فرار نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے وہ فوجی جو میدان جہان میں ایک کافر کو، اللہ کے منکر کو للکارے، آؤ ہم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں،
درخت پہ چڑھ جاتا. ایک صحابی قافلہ جا رہا ہے، جنگل میں جب قریب پہنچا، مقامی حضرات نے کہا کہ تم جنگل سے گزرے گو، کوئی ایسا درندہ نہیں ہے جو اس جنگل میں نہیں ہوگا، خطرہ ہے، مت جاؤ. حدیث میں آتا ہے صحابی درخت پہ چڑھ گیا، پھر ایک آواز لگائی، پروردگار آواز میں لگاتا ہوں، پہنچانا آپ کا کام ہے. اے جنگل کے درندو، تم جانتے ہو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلام آ رہے ہیں، اس جنگل سے گزریں گے ہم، جنگل خالی کر دو. علماء نے لکھا ہے کہ سانپ، بچھو، یہاں تک کہ مینڈک بھی نکلنے لگا. جوک در جوک نکل رہے ہیں، راستہ خالی ہو گیا، محمد کے غلام گزر گئے. کہاں ہیں وہ؟ ہم مرعوب ہو رہے ہیں کہ اس نے ترقی کی، اس نے ترقی کی. خدا کی قسم، ایٹم بم نے ترقی کی، اس نے ترقی کی، آپ کے گمراہ کرنے والی چیز موبائل نے ترقی کی، کرکٹ نے ترقی کی، انسانیت نے ترقی نہیں کی. انسان کہاں گیا؟ اس تعلیم کو آگ لگاؤں جس کے سامنے حرام و حلال کی تمیز ہی نہ ہو. یہ ترقی ہے؟ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور عزیزو، تڑپ رکھیں، اپنی تاریخ کو ذرا پڑھا کریں تھوڑا سا وقت نکال کر کے. بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی کہ ہم کون ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں. وہ ہمارے پشتوں میں ایک کہانی ہے، قصہ ہے، سچ نہیں ہے، قصہ ہے عبرت کے لیے. شیر نہیں ہے، شیر ببر، جس کو ہم جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. قیامت کے دن جب زور کی ہوا آئے گی نا تو اس سے گوشت ہٹ جائے گا، یہ ہٹے گا نہیں. اس کے پاؤں اتنے مضبوط لگے ہوں گے تو کہے گا افسوس، مجھے اپنی طاقت کا پتہ ہوتا، میں تو دنیا کو اوپر نیچے کر لیتا. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ طاقت ایک مومن کی ہے، اس کو اپنے طاقت کا پتہ نہیں ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. سمندر آہستہ آہستہ بہہ رہا ہے، سمندر کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہے. اقبال نے اس کو کہا اے اللہ اس میں ایک موج طوفان لیا کہ اس کو پتہ چل جائے کہ اوپر نیچے کیسے ہوتا ہے.